بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا علوی اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ عمران خان کی گفتگو ہے۔ عمران خان نے اب لانگ مارچ کے حوالے سے 26 نومبر کی راولپنڈی پہنچنے کی جو کال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سارے لوگ اسلام آباد، پہلے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا نہیں، راولپنڈی پہنچیں۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ راولپنڈی، انہوں نے فوراً کریکشن کی، تصحیح کی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی پہنچیں، کوئی 1-2 بجے کے قریب راولپنڈی پہنچیں گے، پھر میں آپ سے خود خطاب کروں گا اور اگلی لائے عمل کا آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ جو ہے اور یہ تحریک جو ہے یہ رکنے والی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بار پھر اپنے اوپر ممکنہ حملے کا خدشے کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے میں راولپنڈی میں محفوظ نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں وہاں جاؤں گا۔ اور کچھ اور بھی انہوں نے جو گفتگو کی اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ سارا کچھ اس معاملے کو ڈی ریل کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو سپہ سالار کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اگر کچھ دنوں کے لیے اگر آرام کر لیں، اس تعیناتی کو ہونے دیں، تو اس کے بعد ہفتہ 10 دن جو اتنا مرضی ہے لانگ مارچ کریں، احتجاج کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مارشاء اللہ لگ گیا تو اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہوگی۔ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کیں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور آج ہماری گفتگو کا موضوع نئے سپہ سالار کی تعیناتی بھی ہوگی کہ ممکنہ طور پر کون سے نئے سپہ سالار ہوں گے، سینیارٹی میں کون ہیں، دوڑ میں کون ہیں، کن پہ حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ کہ ظاہر ہے یہ ساری بات ابھی تک اف اور بٹس کے درمیان ہے، امکانات کی بات ہے، ممکنات کی بات ہے۔ تو یہ ممکنات کے اندر پیرائے میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی، ہمارے مبصرین کے، تجزیہ کاروں کے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مظہر پرلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کہا، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا۔ یہ تحریک رکنے نہیں لگی، اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سوائے ایک حلقے صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اب اس دلدل سے نکلنے کا اپنی ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی، اس کے بعد بھی۔ جی مظہر پرلاس صاحب، تاریخیں بڑھاتے آخر کار 28 نومبر کے بالکل ایک آدھ دن پہلے 26 پہ آ گئے ہیں عمران خان صاحب۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ ایک تو بڑے دنوں بعد ہم پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پاک وطن کو سلامت رکھے۔ یہ دعا تو ہمارے دلوں میں ہر روز ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار آج بڑے دنوں بعد کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لوگوں پر اپنا رحم کرے اور پاکستان جو ہے وہ جلد خوشحالی کے راستے پہ چل پڑے۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو مارچ شروع کیا تھا پچھلے مہینے، وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا، اور اب وہ روات جا کے پھر ایک دفعہ ایک سٹاپ مل گیا ہے، اس کو رک گیا اور ایک طرح سے ملتوی ہو گیا۔ اب انہوں نے 26 تاریخ دی ہے اس مہینے کی کہ لوگ اسلام آباد پہنچے، تو گویا وہ انہوں نے جو ایکسرسائز کی پورا مہینہ یا اس سے زیادہ عرصہ، وہ لوگوں کو گرمانے کے لیے کی۔ انہوں نے ایک محنت کی، ان کا لانگ مارچ مختلف شہروں میں گیا، لوگوں کو انہوں نے تیار کیا، اور بالآخر جس ڈیٹ پہ انہوں نے آنا تھا وہ آج انہوں نے اناؤنس کر دی۔ جی اب اس ڈیٹ بڑے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں کہ آخر انہوں نے 26 نومبر ہی کی ڈیٹ کیوں دی۔ درست ہے۔ آپ اور قوم کو معلوم ہے کہ اس دوران اہم فیصلے ہونے والے ہیں، اس دوران بہت ہی اہم صورتحال ہوگی، اور اگر اس دوران مارچ آ جاتا ہے تو اس سے نپٹنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا۔ تو صورتحال بڑی کبیر ہے، اور اس صورتحال نے پوری قوم کو شش و پنج میں ڈالا ہوا ہے۔ پوری قوم ایک امتحان سے گزر رہی ہے، اور آج خان صاحب نے جو اعلان کر دیا ہے کہ وہ 26 کو آئیں گے، تو اس سے اس امتحان میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔
تو دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. ملک کی حالات پہلے ہی بڑے ناقابل بیان حد تک خراب ہیں. ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے. 2 لاکھ کے لگ بھگ ایل سیز ہیں جو کھلنے والی ہیں، اور ان کا نہ کھلنا جو ہے وہ بڑا ایک بھیانک تصویر پیش کر رہا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے بھاشا ڈیم، اس پہ الوی صاحب 2 مہینوں سے کام نہیں ہو رہا. صحیح. اور اس کام بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزل نہیں ہے ہمارے ہاں. اچھا، بہت سی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ بھی بیچاری رو رہی ہیں، چونکہ جو کوئی ایل سی کھولتا ہے تو اس کے لیے بڑی سفارش چاہیے. کوئی ایک آدھ ایل سی کھولنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے بھی اس کو رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو بہت سی ایل سیز نہیں کھل رہی. صحیح ہے. اس میں بہت سے اداروں سامان آتے ہیں وہ بھی ہیں، اور ڈالر جو ہے اس پہ بھی قابو نہیں پایا جا سکا. اور اگلے مہینے پاکستان نے بہت سا قرض لوٹانا ہے، قسط لوٹانی ہے. صحیح ہے. تو ایک طرف ہم معاشی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ہم سیاسی رہنماؤں کی بے تکی چالوں نے پوری قوم کو ہیجانی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. آپ دیکھیے اگلے 10 روز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ان 10 روز میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان ترقی کی پٹڑی پہ چڑھ جائے اور یہاں خوشحالی کا موسم آ جائے. اب یہاں کے بچے جو ہیں یقین کیجئے ان کو ادھر نوکریاں نہیں ملتی. صحیح ہے. پاکستان مزدور ہے اس کو بھی نوکریوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں. یعنی کل ہی ٹیکسٹائل کے 84 جو یونٹ ہے بند ہوئے ہیں. اس سے ظاہر ہے لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. ان کا چولہا کیسے جلے؟ صحیح ہے. پھر چولہے کی کیفیت کہ 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس کی گیس کی. جی. تو مجھے سمجھ آ رہی کہ پاکستان کے سرد علاقوں میں لوگ کیا کریں گے. شاید کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، مگر جو آپ کے پنڈی، اسلام آباد اور اس سے اوپر جو علاقے ہیں وہاں تو بہت سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے. جی ہاں. تو اگر گیس کی لوڈ اس قدر ہوئی تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگوں سے ہٹ کے آپ کی بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ گیس سے چل رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ گویا ملک کی حالات معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے، صحیح، بالکل یہ تینوں حوالوں سے بہت خراب ہیں. اچھا، لیکن آج مظہر برلا صاحب آپ نے بھی اگر عمران خان کا خطاب سنا ہے تو لگتا ہے جیسے اپڈیٹڈ سافٹ ویئر ورژن تھا، کوئی نیا ورژن تھا. انہوں نے کہا کہ چلیں فرض کر لیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی، لیکن ان کو پتہ تو تھا جو ہو رہا ہے، وہ راستہ تو روک سکتے تھے، ان کے پاس ان کی چوری کی فائلیں تو پڑی ہوئی تھیں. جبکہ اس سے پہلے وہ تمام تر حملے جو ہیں سیدھے سیدھے یا امریکہ پہ کرتے تھے یا انٹرنل اسٹیبلشمنٹ پہ کرتے تھے. اب کچھ دن پہلے انہوں نے امریکہ کے اوپر حملے کرنے سے بھی توبہ کر لی. آج کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوکل اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس کے اوپر حملے کرنے پہ ان کو بھی الزام دینے سے توبہ کر لی ہے. تو آپ کو ان کے یہ جو توبہ کا سفر ہے یہ کیا لگ رہا ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی عوامل کار فرمائے ہیں، کوئی ان سے یقین دہانی لی گئی ہے، کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کا آج بالکل ہی ایک طرح کا ایک یو ٹرن تھا، پہلے امریکہ کے حوالے سے ہو گیا، آج لوکل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو گیا. جنہیں وہ نیوٹرل اور جانور کہتے تھے، آج انہوں نے لفظ نیوٹرل تو استعمال کیا لیکن بڑے سلیقے سے، بڑے ایک دانشورانہ انداز میں وہ عوام کی طرف ڈال دیا کہ اگر عوام نیوٹرل رہے تو پھر یہ انقلاب نہیں آئے گا، پھر یہ آزادی حاصل نہیں ہوگی. گزارش یہ ہے کہ میں نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، شاید پچھلے ہفتے بھی، کہ آج ہفتہ ہے، ہفتے ہی کے روز پچھلا ہفتہ جو تھا صدر عارف علوی لاہور میں موجود تھے اور لاہور میں مقتدر قوتوں کے بھی بہت سے نمائندے موجود تھے. تو جو ان کے مذاکرات ہوئے
جو ظاہر ہے باہر تو نہیں آئے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ بھنک پاڑی جاتی ہے ہم لوگوں کو بھی. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے موقف میں یہ تبدیلیاں لائیں گے. ہوں یعنی امریکہ کے حوالے سے بھی وہ کہیں گے کہ دیکھیے کہ ہم ہر ملک سے دوستی چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی مانا کہ دوران جنگ روس جانا کوئی مناسب کام نہیں تھا، جی جی غلطی تھی. ایسے پھر ان کا یہ کہنا، یہ بھی میں نے شاید پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ یہ لفظ استعمال اب نہیں کریں گے، میر جعفر، میر صادق یا اس طرح کے الفاظ. تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ایسی ہوئی ہے جس کے مطابق ان کے موقف میں اگر تبدیلی نہ بھی کہیں ہم، چلیں ہم بھی ایسی بات کرتے ہیں نا، اگر تبدیلی نہ بھی کہیں صحیح ہے. تو اس میں نرمی ضرور آئی. اور نرمی جو ہے یا سختی، دونوں چیزیں بلا وجہ نہیں. نہ نرمی بلا وجہ آتی ہے، نہ سختی بلا وجہ ہوتی ہے. اور ایک سخت موقف کے بعد جب نرمی آ جائے تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پچھلے ہفتے ایک سے ان کے موقف میں نرمی آ رہی ہے. اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی کہا جائے کہ پہلے ان کے ہاں سختی تھی. وہ جو پہلے لفظوں کا چناؤ کرتے تھے وہ الفاظ اب سننے کو نہیں مل رہے. ہمارے بریک کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو ہم بریک پہ چاہتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے مظہر برلاس صاحب سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تھوڑے سے بولنے والے سیاستدان ہوتے ہیں ان کو تو ہٹا دیا جاتا ہے. مثلا ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ہٹا دیا گیا، اعتزاز احسن کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح عمران خان کی طرف چلیں تو وہ ان کے علیم خان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں رہے، جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں رہے. فیصل واوڈا نے گفتگو کی تو ان کی رکنیت ختم کر دی گئی. یہ میاں والی والے خرم کی گفتگو ہوئی تو اس سے واقفیت بھی ختم ہو گئی. یہ بڑے جو نامی گرامی یا فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، لیکن جو کارکن ہیں ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ مثلا مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک پوری بھرپور کمپین چلائی گئی، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں. آصف زرداری صاحب کے بارے میں بڑی بھرپور کمپین چلائی گئی، مسٹر 10% ہیں، یہ ڈکیت، انہوں نے بہت مال لوٹا ہے، سوئس بینک بھر دیے ہیں، سرے محل بنایا ہے. اب عمران خان کے بارے میں بھی توشہ خانہ کی گھڑیاں آ گئی ہیں اور بہت سارا معاملہ ہے. کیا ان باتوں کا ان پارٹیوں کے کارکنوں کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ مظہر برلاس صاحب یہ میرا سوال تھا، آپ کا کیا جواب ہے؟ نہیں جی، میرا یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہر پارٹی میں ایسا ہی ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا کبھی اجلاس ہوتا تھا نا، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، تو بہت سے لوگ اختلاف کرتے تھے جی، اور اختلاف کو لیڈر پسند بھی کرتا تھا. اگر اب یہ ہو گیا ہے، اسی طرح ہماری جو بیوروکریسی، مثلا کسی صوبے کا آئی جی اجلاس کر رہا ہے تو اس کے جونیئر افیسرز مداخلت کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے. مگر اب یہ پچھلے چند سالوں سے ہمارا یہ رواج بن گیا ہے کہ اختلاف کرنا ہی نہیں. اچھا، اور جس نے اختلاف کیا اس کو پارٹی سے نکال دو، جس نے کوئی درست بات کی اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری تمام جماعتوں میں ہے. کوئی ایک جماعت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مبرہ ہو اس سے. تو یہ کلچر جو ہے یہ تو ایک طرح سے پوجا پاٹ والا کلچر ہو گیا کہ آپ کا لیڈر جو بھی کرے، جو بھی کہے، آپ نے اس پہ آمین کہنا ہے. وہ یو ٹرن لے پھر بھی آمین، وہ غلط کام کرے پھر بھی آمین، اس کی کرپشن کے چرچے ہوں پھر بھی آمین. تو یہ منحصر القوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رویہ ہے سیاسی لیڈروں کا، سیاسی جماعتوں کا اور ان کے کارکنوں کا، وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جمہوریت کس جمہوریت اسی کا تو نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے بھی ایک حسن سمجھا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں جیسے آپ نے چودھری اعتزاز احسن کی مثال دی اور لوگوں کی مثالیں ہیں، جو بندہ پارٹی پالیسی پہ تھوڑی سی تنقید کرے گا یا اجلاس کے اندر کرے یا میڈیا پہ کرے، اس بیچارے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اس کی پارٹی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے،
वो ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं, बिल्कुल ये सही। सियासी जमातों का ये गैर जमहूरी रवैया। गैर जमहूरी रवैया है, हमने इस वक्त आमिराना रवैया है, बिल्कुल सही है। मजहर साहब हमारा टेलीफोन लाइन पे रब्ता हुआ है अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब मतीन हैदर साहब से। मतीन हैदर साहब, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुफ्तगू की, उनका कहना था कि ये जो सिपह सालार की तैनाती के हवाले से जैसे जैसे तारीख़ करीब आ रही है और इमरान ख़ान उसी मामले पे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मार्शल लॉ का भी उन्होंने ख़तरा ज़ाहिर किया। लेकिन आपसे पूछना ये है कि सिपह सालार की तैनाती में किन किन लोगों के नाम हैं, आपके ख़्याल में मोस्ट फेवरेट कौन है, और ये कोई समरियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा अलवी साहब और मजहर बल्ला साहब। हाँ, इंतहाई अहम इशू है इस वक्त पाकिस्तान क्या बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, हेडलाइंस हैं। अभी चंद घंटे पहले मेरी वाशिंगटन में बात हो रही थी, तो वहाँ पे यकीनी तौर पे पाकिस्तानी हलकों में भी और गैर पाकिस्तानी हलकों में भी हर तरफ ये सवाल था कि पाकिस्तान का नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। यानी ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई अहम मौजू बन चुका है। आपने जहाँ तक ये कहा कि कौन किसका फेवरेट है, इस वक्त फेवरेटिज्म की बात नहीं हो रही। सबसे पहले मैं कहूँगा आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत दानिशमंदाना स्टेटमेंट आया कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर और कैपेबल हैं आर्मी चीफ बनने के। उन्होंने इस सारी सूरत हाल में सबसे बेहतरीन सिमत में सही शॉट खेला है और उन्होंने कहा है कि तमाम जनरल्स, हालांकि माजी में उनके जो स्टेटमेंट्स थे आर्मी चीफ से मुतल्लिक वो उनके ख्यालात और थे। अब आपका ये कहना है कि इस वक्त फेवरेट कौन है, अभी इस वक्त डेडलॉक है बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जो है यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके जो बड़े भाई हैं मियां नवाज शरीफ और उनकी पूरी हुकूमत ये चाह रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हों और उनका नाम समरी में डाला जाए। और दूसरी तरफ वजीर दिफा का ये कहना है कि जो समरी का प्रोसेस है यानी अगले हफ्ते जो हफ्ता मंडे से सोमवार से स्टार्ट हो रहा है उस दिन स्टार्ट होगा और बुध या जुमेरात तक ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो अभी ये भी महज बातें ही, अभी देखना ये है कि अगर इत्तफाक राय हो गया यानी इस नाम के ऊपर, तो लेकिन मिलिट्री ने टेक्निकल रीजंस बताई हैं कि चूंकि, और ये सबके सामने ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो टेक्निकली जो 27 नवंबर को रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हो सकते। 2 दिन का टेक्निकली गैप आ रहा है, आप उसे कैसे फिल करेंगे? यानी ऑटोमेटिकली एक जनरल अगर रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को, तो वो कैसे आर्मी चीफ के ओहदे के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो ये प्योरली जो है आर्मी एक्ट के तहत है कि ऐसा जनरल जिसकी सर्विस में जो है वो वक्त बाकी हो वो उसे उस ओहदे के लिए यकीनी तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो ये टेक्निकली मसले के ऊपर फिर हुकूमत ने ये सोचा कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर ली जाए और किसी भी ऐसे आर्मी ऑफिसर को रिटेन कर लिया जाए। उसमें भी टेक्निकली दोबारा कि एक ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जो गवर्नमेंट की जानिब से अंडर द आर्मी एक्ट एक्सटेंशन के ऊपर हो, चाहे वो 1 हफ्ते की हो, चाहे वो 2 हफ्ते की हो, चाहे वो 1 माह की हो, एक्सटेंशन दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार भी आर्मी चीफ के ओहदे के लिए कंसिडर नहीं हो सकता। ये प्योरली जो इस वक्त क़वाइद व ज़वाबित आर्मी एक्ट और ये, तो ये टेक्निकली ये तमाम तर चीजें इस वजह से इत्तफाक राय नहीं हो रहा। अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं, चूंकि जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि तमाम जनरल्स कैपेबल हैं। अब आपका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बहुत खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत स्कैथिंग अटैक यानी खौफनाक हमले किए इमरान खान के ऊपर भी और उनके लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की तैनाती के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि इन तारीखों में जो तारीखें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की आ रही हैं और उस तारीख में पिंडी में मार्च की कॉल देना आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको इन्फ्लुएंस करने के बराबर है। बिल्कुल सही है। मतीन हैदर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मजहर बल्ला साहब से सवाले से राय लेते हैं। मजहर बल्ला साहब, इन तैनातियों के हवाले से आपका क्या कहना है, क्या नुक्ता नज़र है? अच्छा, एक तो मतीन हैदर साहब बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं।
میں سمجھتا ہوں 2 دن نہیں 4 دن کا فرق ہے، کیونکہ 27 تاریخ کو سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، وہ شامل اور نہیں ہوتا۔ 26 تاریخ کو سیٹرڈے ہے، ہفتے کا دن ہے، تو جنرل عاصم کو ریٹائرڈ ہونا ہوگا 25 تاریخ کو۔ تو میرا خیال ہے اگر ان کا لیٹر ریٹائرمنٹ کا نہیں بھی نکلا تو کل تو نہیں، پرسوں منڈے یا ٹیوزڈے کو ان کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر نکلے گا، چونکہ 4 دن کا گیپ پڑ جائے گا نا، یہ 2 دن کا گیپ نہیں ہے، تو 4 دن کا گیپ کیسے کور ہوگا، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے، اور امینڈمنٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سمری آرمی کی طرف سے بھیجی جائے گی وہی درست سمری ہوگی۔ ہمارے حکمران جو مرضی کہیں یا سیاستدان جو مرضی کہیں، جو محکمے کی طرف سے سمری آئے گی اسی کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، بلکہ اسی کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن 4 دن کا گیپ خواہشات میں پورا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا، آپ کے قانون میں چیز نہیں ہے۔ تو یا تو پھر آپ امینڈمنٹ کریں، امینڈمنٹ آپ کس طرح کریں، 3-4 دن تو رہ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے 25 کو ریٹائرڈ ہونا بھی ہے تو پھر 24 تک تو ان کو لیٹر مل جانا چاہیے نا، یا 23 تک لیٹر مل جانا چاہیے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ سوار کے دن تو 21 تاریخ ہوگی اور 3-4 دن ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ جرنیل ہیں، اچھا انہوں نے وقت گزارا، لیکن اب ٹیکنیکلی طور پر ان کا نام شاید سمری میں شامل نہ ہو سکے، تو باقی جو جرنیل ہیں ان کا نام شامل ہوگا، جن کی کیونکہ 29 تاریخ کو وہی بندہ آرمی چیف بنے گا جو اس وقت حاضر سروس جرنیل ہوگا۔ وہ سارے اہم جرنیل ہیں، ظاہر ہے، اور کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زیادہ اچھا ہے یا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، سب جرنیل اچھے ہیں، ایک پروسیس سے آئے ہیں اور سب قابل احترام ہیں۔ باقی وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، جس کو مرضی بنائے آرمی چیف، لیکن بنانا تو اسی میں سے ہوگا جو سمری آئے گی، تو جی سمری تو بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا متین حیدر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بریک پہ بھی جانا ہے، کوئی آپ کا ایک آدھ جملہ۔ جی بالکل، جو باتیں مظہر اللہ صاحب نے کہیں گے ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہیں، اور جو ریٹائرمنٹ عاصم منیر صاحب اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کی پوزیشن کیا ہوگی آپ جی کی؟ اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا جو سینئر موسٹ ہیں، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل نعمان، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر۔ یہ سیکوینس ہے، لیکن تمام تک جو پس منظر میں بات چیت کی تمام سابق ڈیفنس سیکرٹریز کے ساتھ، حکام کے ساتھ، انہوں نے کہا، اور جس طرح اشارہ مظہر بلّہ صاحب نے دیا، وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ آؤٹ آف دا لسٹ کسی کو بھی پک کر سکتے ہیں، اور لسٹ میں ایکسپینشن یعنی لسٹ میں مزید نام ڈلوانے کا بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کے وقت ہوا۔ اس وقت پہلے مرحلے میں 5 جرنیلوں کے نام سمری میں مانگے گئے، اس کے بعد 5 مزید مانگے گئے، تو 10 جرنیلوں کے نام آئے تھے اس وقت، لیکن پک جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف ہوئے ایز این آرمی چیف کے طور پہ۔ تو یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ بالکل جس کا بھی چاہیں، اور وہ سمری کے اس میں جس کا بھی نام منگوائیں وہ منگوا سکتے ہیں۔ متین حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی آج ایک بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، اور بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس تھی، بڑی خوفناک پریس کانفرنس تھی۔ انہوں نے صدر پاکستان کو بھی چتاونی دی، انہیں متنبع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر بھی آپ نے گڑبڑ کی تو پھر نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ان کا لانگ مارچ جو ہے اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے، یہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ بلاول: اس وقت خان صاحب کا کردار ہے جس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام دوں کہ اب یہ کھیل کھیلنا
अभी बंद कर। ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान के अवाम ये अफोर्ड कर सकता है। और जो आप प्रेसिडेंट्स आज डाल रहे हो, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक। जी मज़हर बरलास साहब, ये जो इमरान खान प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक साबित होगा, जैसे बिलावल कह रहे हैं? देखिए, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर है इमरान खान की मुखालिफ पार्टी से हैं, वो तो उन्हें कहेंगे। आपको याद होगा कि जब ये मार्च कर रहे थे उस वक्त वो हुकूमत भी ये कहती थी कि ये बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आ सकी अलवी साहब कि हमारी जो हुकूमत में पार्टियां होती हैं, वो जब अपोजिशन वाले एहतजाज करते हैं तो कहते हैं जी मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान हो रहा है और मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, और जब वही पार्टी अपोजिशन में आ जाती है और दूसरी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो उसका भी ये मौक़िफ़ होता है। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके सियासी पार्टियों में झूठ का अंसर है या दो अमली का अंसर है। हम उसको क्या कहें? बरलास साहब, कतई कलामी माफ़, आपने जो बात की है बिल्कुल इससे बड़ा मोस्ट रेलेवेंट एक गुफ्तगू का, इमरान खान की गुफ्तगू का एक टुकड़ा मेरे पास पड़ा है। 31/10/2018 को आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म खिताब करते हुए कुछ बातें की थी कि ये इस तरह के लॉन्ग मार्च और ये एहतजाज किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं, फिर आपका तबसरा लेते हैं। इमरान खान का जी पुराना क्लिप। पूछना चाहता हूँ, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे। एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जी मज़हर बरलास साहब, अब भी मईशत को नुकसान हो रहा है और गरीबों को नुकसान हो रहा है और रियासत को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, या अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा? गुजारिश ये है कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनका मौक़िफ़ और होता है। ठीक है। ये जो बातें आज अभी खान साहब की आपने सुनाई, 2014 में यही बातें मुस्लिम लीग नून करती थी, बिल्कुल जब सही। खान साहब धरना लेकर। तो गुजारिश ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको मजदूर की भी याद आती है। बरलास साहब, क्लोजिंग पे जाना है, बस एक जुमले में ख़त्म करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी पार्टियां पाकिस्तान की दो अमली का शिकार, सारी पार्टियां जी, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां दो अमली का शिकार हैं। हो सकता है कुछ ना भी हों बइस्तिस्नाए चंद, लेकिन बहरहाल अमली तौर पर इक़्तिदार में होते हैं तो इनकी बातें और होती हैं, जब इख्तिलाफ में होते हैं तो और होती हैं। कभी इनको अवाम का दुख नज़र आता है और कभी इनको अवाम का दुख नज़र नहीं आता। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।